تو پڑھ ساتویں لیجیے. اس کا جواب ہوگا نام ان دی کتاب. جی آئی ہیو. آپ دودھ پی لو اپنے پانی کی بجائے. آپ پھر پیچھے پیچھے کرتے ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سیکنڈ رکیں. ایک سیکنڈ. جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. عندک کتاب. اگر میں نے کہنا ہے کہ ہاں میرے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے میں بولوں گا ہاں. ہاں کو عربی میں کیا ہم کہیں گے؟ نعم. آپ اپنے اردو سے ضرور کنیکٹ کریے گا تاکہ آپ کا جواب صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. ہم جی نے کہا نعم. ٹھیک ہے جی نعم. اب ہم نے کوما لگایا، سوری. نعم عندی، ہاں میرے پاس، عندی کتاب، یس آئی ہیو اے بک. عندي قلم، عندي مكتب، عندي دفتر، عندي جوال. ٹھیک ہے نا. عندك عندي، عنده عندها عندهم. ٹھیک ہے نا. تو یہ عندہ ایک لفظ ہے. اچھا اس عندہ کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ کے پاس. ٹھیک ہے نا، کے پاس. ایک اور لفظ رہ گیا ہے، وہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے. دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں، اس سے قرآن مجید کے اتنے سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ اتنا استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر. ایک ہو گیا عندہ، ایک ہو گیا لکا، ایک ہے مع. ٹھیک ہے نا، مع. اس مع کا مطلب ہے ساتھ. اب اس کو لگائیں ذرا، سارے اٹیچ پروناؤن لگتے ہیں اس میں بھی. معہو، ود ہم. اس مع کا مطلب ہے ساتھ، یعنی کہ ود. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے ود. اور ایک بڑا کانسیپٹ ہے معیت. اللہ معی. ہمارے یہاں ایک بڑی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا. اللہ جی تعالیٰ جی ہمارے یہاں دو مکتبہ فکر ہیں اس میں نا. جی جی ورشم اللہ والے. ہاں تو آپ، کیا آپ لوگوں کو اس کا آنسر پتہ ہے؟ نہیں سب بھائی آپ. دیکھیں ہمارے یہاں اختلاف پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیچارے ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا، اچھا وہ میرے منہ سے بیچارہ اس لیے نکلا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے غلط ہیں. بہرحال وہ سمجھتے ہیں یہ کہ بھائی اگر آپ نے کہا نا بھائی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کی بصارت، یہ ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ خود ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ بے ادبی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے نا. تو جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ذاتی طور پر، وہ گمراہ ہے، بلکہ یہ شخص جو ہے نا عقیدے کا خراب ہے. یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سعودی عرب سے اور جو پڑھ کے آتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم بھی وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں اور الحمد للہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر یہ کہ ہم نے دونوں جگہ سے پڑھا ہے، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے دو جگہ سے پڑھنے میں نا. اچھا یہ اپنے طور پہ صحیح ہے بیچارے، کیونکہ یہ اس سے آگے نہیں سوچ رہے. ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں. اچھا ہمارے جو ماشاءاللہ پاکستان انڈیا کے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انڈرسٹینڈنگ کا جو ان کا لیول ہے نا، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ جب سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ہمارے انڈو پاک کے بڑے علماء، انہوں نے ہمیں بڑے پیار سے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو اس مثال کو ایسے مت سمجھو، اس مثال کو وجود کے حساب سے سمجھو. مثال کے طور پہ ایک ہمارا وجود ہے، ٹھیک ہے، ایک میری پوری باڈی ہے، میرا جسم ہے، میں موجود ہوں، میں سامنے موجود ہوں. اور ایک میرے سامنے ایک چونٹی چل رہی ہے، سمجھے، میں ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے ایک ڈیسک ہے اور اس ڈیسک کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہے. تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف، میرا الٹے ہاتھ کی طرف، میرے سامنے، میرے آگے، میرے پیچھے، ہر جگہ پر چونٹی کے لیے وہ ڈفرینٹ مقام ہے. ٹھیک ہے نا. چونٹی کے لیے ایک پلیس ہوئی، وہ ایک پلیس نمبر 1 ہے، پلیس نمبر 2 ہے، پلیس نمبر 3 ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر آپ کو میں سامنے لکھ کے دکھاؤں ایک میں ہوں، یہ دی چونٹی،
ٹھیک ہے جی. چونٹی کے لیے ایک یہ جگہ ہے, 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 ایک یہ جگہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک جگہ ہے, کیونکہ میں تو, میرا وجود ایسا ہے نا بھائی چونٹی کے مقابلے میں. تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے مکان واحد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ پوری کائنات ایک جگہ ہے. یہ ہمارے لیے الگ الگ جگہ ہے نا بھائی, سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے اور یو کے ہے, یا پھر یہ کہ ایک ناظم آباد ہے اور ایک جو ہے وہ گلشن اقبال ہے اور ایک صدر ہے اور ایک ڈیفینس ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالی کے لیے تو یہ ایک مکان واحد ہے صرف. اس اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا خیال ہے؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھا رہے ہیں آپ. مطلب آپ سمجھ لیں اٹس ویری, ریلیٹیو ہے. ہاں اٹس سو کامن. اب اگر دیکھیں, آپ دیکھیں تو بےچارے وہ جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے کہ بھائی واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں کسی جگہ اٹھ کے تھوڑی آ سکتی. تو استغفر اللہ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پوری کائنات از ون پلیس ہے نا, کیونکہ اللہ کی ذات مبارکہ اتنی بڑی ہے, مطلب شان والی ہے, علی عظیم ہے وہ. اور اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ بھئی ایک چھوٹی سی چونٹی مخلوق ہے میرے وجود کے آگے, تو میرا وجود میرے لیے جو ایک پلیس ہے اس چونٹی کے لیے 10-12 پلیس ہو گئی ہے نا وجود کے اعتبار سے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ پوری کائنات مکان واحد ہے, ایک ون پلیس ہے. تو کوئی اگر کہہ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے, ہم لوگ مطلب خود جو ہمارے انڈو پاک کے علماء وہ کہتے ہیں بھائی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, مطلب اللہ کے لیے تو ہر جگہ ایک ہی جگہ ہے نا, میرے لیے الگ الگ ہے نا. اس اعتبار سے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, تو اس میں کیا ٹینشن ہے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی الاسلام نے بھی جب یہ فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے, جو قرآن میں بھی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اب سوچیں تو وہ بھی مطلب ایک وہ بھی اللہ ریلیٹیو ہی ہمارے تھا ساتھ ہے, بیسیکلی. بالکل اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی, کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی ذات مبارکہ اس سے پاک ہے کہ وہ کہیں کسی ایک جگہ میں سما جائے. سما جائے, غار میں تھوڑی آ جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو مطلب کوئی سمجھے آپ, نہ دیر از نو اینڈ دیر از نو بگننگ ہے نا. تو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ہے نا, نہ کوئی اس کی مثال ہے نہ کوئی اس جیسا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل لیس پاک ہیں, کمثلہ لیس کمثلہ شیء بھائی وہو السمیع البصیر. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہ صرف اور صرف ہمارے یہاں جو اختلافات ہیں, مجھے بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہمارے یہاں جو اختلافات ہوتے ہیں اٹ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. حالانکہ بیچارے سب صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں مناظر ہو رہے ہیں 3-3 گھنٹے کے. اللہ معاف کرے, انڈرسٹینڈنگ یار حد ہوتی ہے یار, بتاؤ. اور اس طریقے سے اختلافات ہیں بلا وجہ کے بہرحال. اللہ حافظ فرمائے. خیر, تو اب یہ لفظ یہ جو غار والی بات تھی, غار والی بات کہ نبی علیہ السلام جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ان اللہ معنا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بندہ اگر یہی تو سوچے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, تو پھر تو ہمیں تو اس میں تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہونا چاہیے. بالکل سر جی 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 سر ایکسکیوز می سر, میرے کچھ مہمان آ گئے. آپ جائیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بس یہ وہی بات ہے کہ ذرا سی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز آتے ہیں اور اس کو پھر انا کے مسئلے بن جاتے ہیں, اور انا کے مسئلے بھی اتنے خطرناک بن جاتے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو, بس اللہ ہمارے نا وہ سب آسانی کرے بہرحال. تو مع, اب مع کے ساتھ سارے اٹیچ پروناؤن لگتے ہیں, معہو, معہما, معہم, معہا, معہما, معہن, معکا, معکما, معکم, معکی, معکما, معکن. اور معی یہ یا کی وجہ سے, معی اور معانا, ٹھیک ہے نا, مع اور پھر نا, جیسے آپ نے مثال دی تھی لا تحزن ان اللہ معانا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ معکا, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا یہ مع یہ ایز اے مضاف کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے بعد کوئی اسم آئے گا تو ظاہری بات ہے اس کو زیر لگے گی. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, یہ جتنے پروناؤنز آپ نے پڑھے ہیں نا یہ انچینجبل ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ معہو کو میں مع ہی کر دوں,
یہ مع کا کو میں مع کی کر دوں نہیں، یہ انچینجبل ہوتے ہیں. ہوا ہمیشہ ہوا رہے گا، ہما ہمیشہ ہما رہے گا. ہوا سے پہلے بھلے کوئی مضاف آ جائے، مضاف الیہ آ جائے، مطلب ہوا نے ہوا رہنا ہے. یہ سارے all pronouns are unchangeable. اپنی شکل و صورت کے اندر یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا سارے پروناؤنس. ٹھیک ہے نا. تو باقی کوئی اگر نام آتا ہے جیسے محمد ہے، محمد سے پہلے آپ مع لگا دیں گے تو محمدن، اس سے پہلے اگر آپ نے مع لگا دیا تو یہ اب مضاف بن جائے گا. مع محمدن، محمد کے ساتھ. مع خالدن، خالد کے ساتھ. مع حامدن، حامد کے ساتھ. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو الک اخن، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم لی اخن واحد، یا لی اخن کہہ لیں، یس آئی ہیو اے بردر، یا لی اختن. آپ کسی بھی عاقل چیز کو اپنے لیے کہیں گے تو لی کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اف یو ہیو سم تھنگ عاقل تو آپ اس کے لیے لی کا لفظ استعمال کریں گے. اینڈ اف یو ہیو سم تھنگ غیر عاقل تو آپ اس کے لیے عندی کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے صرف یہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اور مع ہو گیا، یہ لی ہو گیا، یہ جو تینوں لفظ ہم نے لکھے تھے لام سے لی، مع، اور یہ اپنا تیسرا کیا تھا؟ مع عندہ. ٹھیک ہے نا. ان کی آپ ذرا ٹرانزیشن دیکھیے گا، ان کو ایک مرتبہ آپ پڑھیے گا خود اپنے حساب سے اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیے گا یہ تینوں حروف جو ہم نے پڑھے یہ لگتے ہی صرف اور صرف ان کے آگے اٹیچ پروناؤن لگتے ہیں اور ان کی پھر میننگ بنتی ہے. قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہے ان کا، بہت زیادہ استعمال ہے. تو اگر آپ نے صرف اس کو صحیح سے سمجھ لیا نا تو یہ ماشاءاللہ سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو یہ جگہ جگہ پھر آئیں گے تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہوگی میننگ نکالنے میں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے سبق کو یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ریکارڈنگ میں نے کر لی ہے، میں گروپ پہ ریکارڈنگ بھیجوں گا ضرور. ساری باتیں، ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آئے، اور خاص طور پہ مطلب منظر بھائی نہیں آئے، اور دو تین اور ہماری خواتین ہیں وہ بھی نہیں آئی ہیں. تو ہم سب کے لیے عافیت بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت کے معاملات کرے اور آسانیوں کے معاملات کرے تاکہ پھر وہ جوائن کر سکیں. اب دیکھیں ہماری یہ کتاب جو ہے نا وہ ختم ہے. میں آج آپ لوگوں کو بک 2 بھیج دوں گا انشاءاللہ. ہماری بک 2 شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں پلیز اپنے آپ کو دیکھیں صرف کتنے مہینے ہیں، تو آپ مجھے چلیں 4 مہینے بھی مت دیں، 3 مہینے اور دے دیں، جولائی، اگست اور ستمبر. ٹھیک ہے نا. سپٹمبر تک انشاءاللہ علم الصرف بھی ہم پڑھ لیں گے اور ہم عربک میں خاص طور پہ کمیونیکیشن پہ آ چکے ہوں گے، آرام سے بات کر رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے. تو دیکھیں یہ جو 3 مہینے نا یہ بہت اہم ہے. اس میں اپنی نوٹ ٹیکنگ، ٹاسک وغیرہ سب جو ہے نا آپ لوگ ٹائملی کریں اور مجھے بھیجیں. ٹھیک ہے نا. تو آج کی جو ہے نا میں آپ کو صرف ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ لوگ چیک کر لیں پیج نمبر 2 ایکسرسائز ہیں اصل میں جو آپ لوگوں نے مجھے کر کے دینی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو ضرور کریے گا. تو آپ لوگوں کو ایک تو یہ دیکھیں، یہ رہا سوال نمبر 1 سے لے کر اور سوال نمبر دیکھو کبھی گرمی ہوتی ہے نا 12، لگتا نہ جائے کوشچن نمبر 1 ٹو کوشچن نمبر 12 آپ لوگوں نے کرنا ہے. پیج مطلب نمبر کیا؟ پیج نمبر بتاتا ہوں آپ کو، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے سوال بھی لکھنے ہیں اور جواب بھی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے 1 سے لے کر 12 تک آپ کو میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں. پیج نمبر ہے 74. ٹھیک ہے. پیج نمبر 74 ہے. 74 پر سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 12 تک سوال جواب لکھنے ہیں. ایک یہ ٹاسک ہے. دوسری ٹاسک آپ لوگوں کی یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں اعندک قلم، نعم عندی قلم. ایسے 5 سوال لے کر آئیے. اور اعندک قلم لا ما عندی قلم، ایسے بھی 5 لے کر آئیے. یعنی کہ یہ اعندک قلم تو بنا ہوا ہے نا، آپ ایسے 5 سوال بنائیں، سوال جواب سوال جواب، 5 ایسے اور 5 ایسے، 5 پازیٹیو 5 نیگیٹو. ٹھیک ہے. بس صرف یہ کام کر لیں. آپ مجھے یہ کام ہفتے کو بھی بھیج سکتے ہیں، اتوار تک بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کل بھی پڑھیں گے، کل بھی ہماری کلاس ہوگی نا تو ہم آگے نکل جائیں گے. میں آپ لوگوں کو سب کو بک 2 بھیج رہا ہوں انشاءاللہ.
हमारी बुक 2 शुरू सर होगी 75 पे जी जी पेज नंबर 75 है ठीक जी ठीक पेज नंबर ठीक 74 और पेज नंबर 75 पे एक्सरसाइज 3 और 4 करनी है आपने, ठीक ठीक है। इंशाल्लाह प्लीज कम बैक करें फॉर 3 मंथ्स, टारगेट बनाइए कि आफ्टर 3 मंथ्स इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों को खुद इतना टास्क मिल जाएगा, आप लोग खुद से पढ़ेंगे अरबी इंशाल्लाह, क्योंकि सब समझ में आ रहा होगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। हाँ। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जी जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फी जमीई उमूरिकुम फिद दुनिया वल आखिरह। कल आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।